السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب کے ایک ویڈیو بیان پر ریئیکشن دینے لگے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب آج ہمیں کیا سکھا اور کیا سمجھا رہے ہیں۔ ان کا انداز بڑا ہی نرالا ہے، ہنستے مسکراتے عوامی انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کو سلجھاتے ہیں۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سکھا اور کیا سمجھا رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب فرام انڈیا۔ جی دیکھو، ایک بازو والا آ گیا پٹھا۔ اچھا، نقشبندی صاحب بہت بول رہے ہیں، آپ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے۔ چلو ایک کام کریں گے نقشبندی صاحب، پھول باغ کے قبرستان کو جائیں گے۔ اچھا تم سبل لاؤ، میں پھوڑا لاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک خبر کھودیں گے، اچھا کون نکلتا دیکھ لیں گے، ٹینشن ختم۔ اچھا اندر سے ہڈیاں نکلے۔ ٹھیک ہے، اے نقشبندی صاحب مردہ ہے، ہڈیاں ہے ہڈیاں، زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے، چل رہا ہڈیاں ہے، کہاں ہے زندہ؟ اب آپ بھی شوق ہو گئے نہیں؟ ہاں صحیح ہے۔ ہوئے تو ہوئے، بولو ایمانداری سے۔ نہیں ہوئے یہی چھ سننی، یہی بھولاپن ہے سننی کا۔ ارے ہاؤ یار، حسین بھی ہڈیاں نکلے نا، انہوں نے اتنا چلا چلا کے بولے جب سے زندہ ہے زندہ ہے، ہڈیاں 3 مہینے کا مردہ ہے، 3 مہینے میں ہڈیاں نکل گئے، انہوں کب کے کی کیا لا کے 600 سال پرانے بزرگ زندہ ہے۔ نقشبندی صاحب کا معاملہ بھی اغلم بغلم دکھ رہا بھائی۔ بازو والا چلو سب کو بولا چلو، تو آدھی ٹاپک ہوئی ہے، اچھا اب آدھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ اب کوئی بھی نہیں جانا، پوری سنے تک۔ ہاں انشاءاللہ سبحان اللہ، پوری سنو۔ اب انشاءاللہ۔ خبر کھوتے تو ہڈیاں کہیں کو نکلتے، میں آپ کو بتا دوں، میں اپنی بات نہیں کہتا۔ یہ بازو والے حوالے میرے اوپر الزام لگاتے، نقشبندی صاحب اپنی طرف سے ڈالتے رہتے، بولے حوالے تو پوری تقریر کبھی سنائی چنے نہ رہے دیوانے۔ ہاں صحیح ہے۔ وہ اپنے پٹھے بیچ بیچ میں کے تھوڑا تھوڑا نکال کے ڈالتے ہیں، وہی سن لے کے پکارا کر لیتا، چیخا مان لیتا، کیا کر لیتے رہتا حوالہ۔ نہیں نہیں، اندر سے آوازاں نکالتا، بھربھرا لٹھو۔ بات پوری سنا تو تیرے کو معلوم ہوتا، خدا کی قسم ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو مدینے والا نبی کہتا، کیا بات، وہی کہتے ہیں جو قرآن حدیث اسلام کہتا ہے۔ کیا بات۔ اب سنیے، یہ تو آدھی بات ہو گئی، زندہ ہے ٹھیک مگر ہے، کھودے تو پھر مردہ کہیں کو نکل رہا۔ اب یہ کانسیپٹ یہ بھی سمجھ جائیے۔ ٹھیک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے 2 جسم بنائے۔ اچھا کتنے؟ 2، زور سے بولو۔ 2 جسم، ایک جسم اللہ نے دے کے دنیا میں بھیج دیا، ٹھیک ہے، یہ جسم ہمارا، اس جسم کو کہتے ہیں جسم کثیف۔ کثیف، جی کیا کہتے ہیں بولو؟ یاد رکھ لو، کل بیٹنگ کرنے کام میں آتا، ٹھیک ہے، انہیں سبل لاتا نہیں، تھوڑا لاتا نہیں، اپن کام پہچان دے سکتے اس کا۔ جسم کثیف، یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جسم کثیف ہے، جسم کثیف۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ایسا ہی ہو بہو سیم ٹو سیم ایز اٹ از ہمارا ایک اور جسم بنا کے رکھا ہوا ہے اوپر، اچھا اوپر ہے اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے جسم لطیف۔ اچھا کیا ہے بولو؟ ہو بہو ایسی چاہے آپ جیسے ہیں نا، وہی سی چاہے انہیں بھی ٹھیک ہے، ایز اٹ از، کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اوکے، اس کا نام ہے جسم لطیف اور اس کا نام ہے جسم۔ کثیف، اب یہ جسم لطیف جسم کثیف میں کیا فرق ہے یہ بھی سن لیجئے۔ جسم کثیف سے پسینہ نکلتا، اچھا بدبو آتی، صحیح ہے،
जिसमें कसीफ से बलगम निकलता, ठीक है, जिसमें कसीफ पे मच्छर बैठता, ठीक है, जिसमें कसीफ पे मक्खी बैठती, ठीक, जिसमें कसीफ को एक मर्तबा काट दो पूरी दुनिया मिलके फिर इसको नहीं जुड़ा सकती, ठीक है, जुड़ा सकती। सही, वैसा बोले तो गर्दना काट दे रहे हैं आजकल हैदराबाद में फुल चल रहे हैं मर्डरा। नहीं, उस्मानिया दवाखाने में लग गए, चलो वापस चल बे चल, आइंदा से नहीं करना, हाँ? चल। एक मर्तबा हाथ कट गया तो फिर उसको कोई भी जोड़, नहीं सही, एक मर्तबा अगर पैर जिस्म से जुदा हो जाए तो फिर उसको कोई भी जोड़ नहीं सकती, एक मर्तबा गर्दन कट गई तो फिर उसको कोई भी जोड़, ये जिसमें कसीफ है। सही, और जिसमें कसीफ का साया पड़ता, छाँव। ठीक है, आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें लतीफ़ बड़ा खुशबूदार होता है। हाय, अभी हुजूर जिसमें लतीफ़ की तारीफ कर ही रहे थे, हाँ, साहबी ने हाथ जोड़ के पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या आपके रब ने आपके भी दो जिस्म बनाए? हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ नौजवानों सहाबी पर, पूछ के मसला हल कर दिए। तो सहाबी के पूछने पर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, नहीं नहीं सहाबी, मेरे रब ने मेरा सिर्फ एक ही जिस्म बनाया, हाय, सुभान अल्लाह, और वो जिस्म जिसमें लतीफ है। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह बात, ने मेरा जिस्म कसीफ नहीं बनाया, क्योंकि जिस्म कसीफ में ऐब है, अल्लाह ने मुझे हर ऐब से पाक करके पैदा किया। बेशक 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 बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस का दामन, शाने दक्कन, कहा मेरे रब ने मेरा सिर्फ जिस्म लतीफ बनाया, जिसमें कसीफ में ऐब है, और मेरे रब ने मुझे हर ऐब से पाक करके पैदा किया। बेशक बेशक, इसीलिए हुजूर के जिस्म अक़दस पे मच्छर नहीं बैठता था, ठीक, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर का साया नहीं पड़ता था, क्या बात, हुजूर का साया, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बलगम नहीं आता था, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर को पसीना तो निकलता था, मगर उसमें खुशबू आती थी, है, सुभान अल्लाह, जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब फरमा दे, 8-8 दिन तक वहां से खुशबू महका करती थी, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। बेशक 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 बेशक, ये सारी खूबियां जिस्म लतीफ की है। जी, तो अब यहाँ से रूह निकल जाती है, जी, यहाँ से रूह, तो आप जो डोले में लेके जा रहे हैं ना, वो जिस्म कसीफ है। ठीक है, आप जो खबर में दफन कर रहे हैं ना, वो जिस्म लतीफ है। मुसलमान इसको जमीन में गला देते हैं, हिंदू इसे जला देते हैं, ईसाई इसे सड़ा देते हैं। ठीक है, ईसाई अपने जिस्मों को सड़ा देते हैं, हिंदू अपने जिस्मों को जला देते हैं, मुसलमान अपने जिस्मों को गला देते हैं जमीन में डालकर। ठीक, हर एक का कॉन्सेप्ट अलग है। तो अब जिसमें कसीफ से रूह निकल गई, ठीक है, सब्बल ले जाके ने बाजू वाला खोदा तो जो हड्डियां निकले ना, वो हाँ, जिसमें कसीफ है। वो ठीक है, क्या है? वो जिसमें कसीफ, कसीफ है। ये जो रूह निकाली जाती है तो जिसमें कसीफ में वापस नहीं डाली जाती, वो जिसमें लतीफ में डाली जाती है। ओके, ठीक, कहाँ डाली जाती है? जिसमें, जिसमें लतीफ में डाल के वो जिसमें लतीफ को खबर में बिठा दिया जाता, ओके, खबर में रख दिया जाता, जिसमें लतीफ के साथ खबर में रखते। तो फिर आप पूछेंगे, फिर मौलाना खोदे तो फिर वो जिस्म नहीं दिखाना? हाँ, जिसमें लतीफ नहीं दिखता, बेशक, जिसमें लतीफ नहीं दिखता। जैसे फरिश्ते छुपे हुए हैं, जैसे जिन्नात छुपे हुए हैं, उसी तरह अल्लाह ने खबरों में जिस्म लतीफ को भी जाहिर होने से महफूज कर दिया। क्योंकि अगर जिस्म लतीफ दिख गया तो फिर नमाज कोई भी नहीं छोड़ता। हाँ, सही, इतनी खतरनाक पिटाई हो रही, नको रे भाई, पढ़ लेना अच्छा है बोलता। सही सही सही, इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, जिस्म लतीफ को छुपा के रख दी है। ठीक,
ایک اور مثال دے سمجھانے کے واسطے، ذرا اچھا آسانی سے جو ہے اندر بات اتر جانا، اس لیے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. جی. ایک صاحب جنگل کو گئے، اچھا. شیر آیا، اچھا. خون چوس لیا. ٹھیک ہے. گیدڑ آیا، چمڑی کھا لیا. ٹھیک ہے. کتا آیا، کچھ کھا لیا. انہیں آیا کچھ کھا لیا، انہیں آیا کچھ کھا لیا. انہوں تھے بڑے خطرناک. ٹھیک. عذاب کہاں ہونا؟ شیر کے پیٹ میں، گیدڑ کے پیٹ میں. ان کی تو باڈی ہے ہی نہیں نا، صحیح. ان کی تو باڈی ہے ہی نہیں. کشتی سے ایک صاحب سفر کر رہے ہیں حیدرآباد ٹو دبئی. اچھا. وشاکھاپٹنم کے سمندر سے بیٹھے کشتی میں دبئی کو جا رہے، رستے میں انتقال ہو گیا. 15 دن تک تو باڈی کشتی میں سڑائیں گے نہیں. حکم شریعت کیا ہے؟ نماز جنازہ کشتی میں پڑھو، رسیاں بن کے پانی میں چھوڑ دو. ادھر سے ایک مچھلی آئی، ناک لے لی، انہیں آئی آنکھ لے لی، انہیں آئی انگلی کھا لی، انہیں آئی پیٹ کھا لیا، انہیں آئی یہ کھا لیا. عذاب کہاں ہونا؟ مچھلی کے پیٹ میں. انہیں بولی کہ اللہ اتنے خطرناک کو کہیں کو بھیجا یہاں پہ. صحیح. عذاب مچھلی کے پیٹ میں نہیں ہوتا، وہ تو جسم کثیف ہے، اس کا کام ختم. اب روح جسم لطیف میں منتقل کی جاتی ہے، حساب کتاب جسم لطیف پہ ہوتا ہے. اچھا 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 اچھا. صحیح. حساب کتاب کس پہ ہوتا؟ جسم لطیف پہ ہوتا. اوکے. اب سنو پاور کی بات، عظمت کی بات، بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. جی. جسم لطیف اتنا پاور والا ہے، سب کا اتنا پاور والا ہے. یہاں ہے نہیں چندران گٹا پھول باغ میں. اچھا. اس کو اگر امریکہ کو پہنچنا ہے 1 سیکنڈ لگتا. اتنا پاور والا ہے نہیں. اچھا. اس لیے ہم لوگ بولتے المدد یا غوث اعظم. یہ حوالہ مسئلے کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے شیر 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 پکارا پاگل. جسم لطیف پاور والا ہے. انہیں اگر چاہا جسم لطیف تو بغداد شریف سے حیدرآباد 1 سیکنڈ کے اندر پہنچ سکتا. اچھا. یہ ہے جسم لطیف کا پاور. اوکے. پہنچ بھی سکتا. اس کی سماعت کا یہ عالم ہے جسم لطیف کا کہ اگر کوئی حیدرآباد سے کہے یا نبی سلام علیکہ، کیا بات. تو مدینے میں رسول اللہ اپنی مزار اقدس میں حیدرآباد کے غلام کے سلام کی آواز بنفس نفیس خود سنتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ حضور جسم لطیف کے ساتھ ہیں. یہ ہے جسم لطیف کا پاور. کیا بات. کیا بات. سمجھے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے دیوانوں کو مذہب کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے. پھانٹے باتیں کرتے رہتے خالی. ایک صاحب میں پوچھے وہ مائک کی آواز ہمارے گھر تک نہیں آ رہی تھی، مدینے کو جاتی کیا؟ بولا حولے وہ مائک تیرے واسطے لگائے رے، مدینے والے واسطے نہیں لگائے. صحیح بات. مائک تیرے واسطے لگائے، پھر بھی تو بد نصیب ہے، تیرے گھر تک آواز نہیں آ رہی. صحیح بات. مگر میرے مصطفیٰ کو سنانے کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے. میں تو نماز میں جب پڑھتا ہوں میرے بازو بیٹھنے والا دوسرا نمازی نہیں سنتا، مگر آمنہ کا لال قبر میں لیٹ کر سن لیتا. کیا بات. کیا بات. بے شک بے شک بے شک. اللہ اکبر کبیر. کون سمجھائے ان جاہلوں؟ بس نکل گئے جاہلوں کی طرح. بزرگوں پہ اعتراض، آقاؤں پہ اعتراض. جسم لطیف کی یہ شان ہے، لمحوں میں پہنچ بھی سکتا ہے، کروڑوں میل دور کی آواز سن بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں. کیا بات. غوث پاک جسم لطیف کے ساتھ قبر میں ہیں، سنتے بھی ہیں اور اگر ارادہ فرمائے تو پہنچتے بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے بزرگوں نے کیا خوب کہا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. کیا بات. سرکار آتے ہیں، کبھی کسی کے خوابوں میں آتے ہیں، کبھی کسی کی محفلوں میں آتے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں آتے ہیں. محبت تو کرو بھی سرکار سے. کیا بات. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہر امتی کی خبر میں دکھایا جائے گا. دکھا کے پوچھیں گے حاضر رجل، یہ ذات اقدس، یہ مرد کامل کے بارے میں بتا
کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہر خبر میں آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے. اب سنیے، جسم لطیف پاور والا جی. کافر کو بھی دیا گیا جسم لطیف خبر میں، مسلمان کو بھی دیا گیا، گنہگار کو بھی دیا گیا، سیاکار بدکار کو دیا گیا. جسم تو پاور والا ہے، مگر روح گنہگار کی ہے، سیاکار کی ہے، کافر کی ہے، بدکار کی ہے، شرابی کی ہے، زانی کی ہے، جواڑی کی ہے، کبابی کی ہے، پاپی کی ہے. مدرسے کے نام پہ زکوٰۃ کے پیسے لا لا کے لوٹ لوٹ کے زکوٰۃ کا مال خود کھا گیا. اتنا خطرناک ہے. تو ایسے پاپیوں کی روح جب جسم لطیف میں ڈالی جائیں گی تو وہ روح کی کثافت و غلاظت کی وجہ سے وہ جسم لطیف کا پاور کمزور ہو جائے گا. ٹھیک. خاموش خبر میں بیٹھ جائے گا وہ جسم لطیف، خاموش خبر میں بیٹھ جائے گا، اس کی وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. مثال دے رہا ہوں سمجھانے، انووا کار ہے، یہاں سے لے کے نکلے تو کشمیر تک چلتی انہیں، صحیح. بولو جی، چلتی نہیں چلتی؟ شرط ہے ڈیزل ڈالنا. گیس کا تیل ڈالے تو چندران گٹے کے باہر بھی نہیں جاتی، نہیں، چندران گٹے کے باہر بھی نہیں جاتی. حالانکہ گاڑی تو پاور والی ہے مگر ڈیزل خراب ہے، فیول خراب ہے. فیول کی وجہ سے، گیس کے تیل کی وجہ سے اب وہ گاڑی کی پوری پاور، پوری صلاحیت، پوری قابلیت مردہ ہو گئی. اسی طرح جسم لطیف تو پاور والا ہے مگر جو روح ڈالے وہ خراب ہے، تو جسم لطیف کمزور ہو کے بیٹھ جائے. لیکن جب جسم لطیف بھی پاور والا اور روح بھی اللہ والی، جسم لطیف بھی پاور والا، روح بغداد والے کی ہو جائے، جسم لطیف پاور والا روح اجمیر والے کی ہو جائے، جسم لطیف پاور والا روح بابا شرف الدین کی ہو جائے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ روح بھی پاور والی، وہ جسم بھی پاور والا، جب دونوں مل جائے غلام آواز دے تو بغداد سے غوث اعظم کی روح آتی ہے، اجمیر سے غریب نواز کی آتی ہے، اور یہاں سے بابا شرف الدین کی روح آ جاتی ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. اللہ یا رسول اللہ یا علی. زندہ باد. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، مسئلے کو سمجھنا، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی آپ مکتب فکر کے مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے، ضروری نہیں ہے سنیوں سے پوچھنا. کل جا کے پوچھئے، احمد نقشبندی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ نے دو جسم بنائے ہیں، ایک جسم لطیف ہے اور ایک جسم کثیف ہے. یہ کیا کانسیپٹ صحیح ہے؟ آپ کو پوری داستان مل جائے گی، کیا بات، دین سمجھ میں آئے گا. کیا بات. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو ہر پیر اور جمعرات اس کا درود مجھ پہ پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک حدیث میں کیا ہے؟ رسول اللہ فرمائے، جب میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے بنفس نفیس، میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں. سبحان اللہ. جب ہم یہ دو حدیثیں پڑھیں، سرکار سید شاہ طاہر رضوی القادری صدر الشیوخ جامع نظامیہ، ہمارے استاذ محترم، ہم ان سے پوچھنے لگے، حضرت یہ دونوں حدیثیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی. ایک حدیث میں حضور بول رہے ہیں پیر اور جمعرات کو درود پہنچتا، ٹھیک ہے. ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ میں خود درود سنتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر پہنچتا ہے تو سنتے کیسا؟ اگر سنتے ہیں تو پہنچتا کیوں ہے؟ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی. تو حضرت قبلہ مسکرا کر فرمانے لگے، کہا بچوں، جو درود تم چلتے پھرتے پڑھتے ہو نا، اچھا، گاڑی چلاتے چلاتے درود پڑھ رہے ہو، دکان پہ بیٹھے بیٹھے درود پڑھ رہے ہو، دوستوں کے درمیان میں کھڑے کھڑے درود پڑھ رہے ہو، ولیمے کی دعوت میں بیٹھے بیٹھے درود پڑھ رہے ہو، فرماتے ہیں یہ درود حضور سنتے نہیں ہیں، یہ پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب تم مسجد میں بیٹھے ہو یا گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھے ہو یا تنہائی میں بیٹھے ہو، توجہ الی الرسول کیے ہوئے ہو،
سرکار کی طرف متوجہ ہو گئے ہو اور اب درود پڑھ رہے ہو تو یہ درود پہنچایا نہیں جاتا، یہ آمنہ کا لال خود سنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے جسم لطیف کی شان، اوکے، جسم لطیف کا پاور۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے مسئلوں کو سمجھو۔ دین سمجھ کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، بے ادبی کا نام دین نہیں ہے، گستاخی کا نام دین نہیں ہے، شرارتوں کا نام دین نہیں ہے، بزرگوں پہ اعتراض کرنے کا نام دین نہیں ہے، اولیاء اللہ کی انکار کرنے کا نام دین نہیں ہے، نبی کی عظمت کو جھٹلانے کا نام دین نہیں ہے۔ صحیح صحیح، ماننے کا نام دین ہے، بے شک سمجھنے کا نام دین ہے، بے شک اولیاء اللہ، علماء، صلحاء کی صحبتوں میں بیٹھنے کا نام دین ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ علامہ احمد نقشبندی صاحب ہمیں عشق رسول سکھا رہے تھے۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، غلام احمد قادیانی، اس نے دعویٰ نبوت کیوں کیا؟ کیونکہ جو اہل سنت کے علماء یا اہل سنت کی کتب ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم بیان کی ہے۔ ہر کتب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، تعظیم، آپ کی شانیں، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کی شخصیت، 63 سال کی عمر کا ذکر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایسے ہی کیا گیا کہ جیسے آپ کی ہر شان کو بیان کرنے کی کوشش کی، آپ کی ہر ادا سے ایک مثبت پہلو کو لیا گیا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا پڑی تھی کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا؟ دراصل جیسے ہی وہ دوسرے مسلک کے لوگوں کی کتب میں ان کو پڑھا اس نے، تو کہیں پہ لکھا تھا کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی آ جائے تو نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کہیں پہ لکھا تھا کہ نبی پاک کو غیب کا علم نہیں، کہیں پہ، یعنی کہ ہر طریقے سے آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی گئی اور آپ کو اپنی طرح بشر کہا گیا۔ تو اس نے کہا یہ ساری صفتیں تو مجھ میں بھی ہیں، تو اس نے دعویٰ نبوت کر دیا۔ تو لہٰذا پیارے پیارے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ان کی شانوں سمیت قبول کرو، اسی میں بھلائی ہے۔ الحمدللہ سنی بریلوی یہ وہ مکتبہ فکر ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی شانوں سمیت، تمام شانوں سمیت قبول بھی کرتا ہے، آپ کی عظمت بھی کرتا ہے، آپ پہ جان نچھاور کرتا ہے، آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر میں تمام زندگی عطا فرمائے اور اسی مکتبہ فکر، اسی عقائد کے ساتھ، انہی عقائد کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔